بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں. پاکستان کی سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے, کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. ایوان صدر میں جو ایک زلزلہ, سیاسی زلزلہ, آئینی زلزلہ جو آیا, صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک انگلش اور ایک اردو میں ٹویٹ کر کے جو پاکستان کے اندر جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں اور 75 سال سے ہو رہی ہیں, کسی نے کوئی بولتا نہیں تھا, لیکن صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب, جن کا مذاق اڑایا جاتا رہا کہ یہ تو دندان ساز ہیں, یہ تو ڈینٹل سرجن ہیں, ان کو کیا پتہ پالیٹکس کا, حالانکہ وہ 25 سال سے پالیٹکس میں ہیں اور عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن ہیں. دیرینہ کارکن 25 سال ان کی اسی دشت میں گزر گئی, اور 25 سال بعد جب ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر کرنے کا موقع ملا اور کچھ اچھا کرنے کا موقع ملا, اللہ تعالیٰ نے ان کو صدر مملکت بنایا, تو ان کا مذاق اڑایا گیا. جیسے ماضی میں جو ایوان صدر میں آتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, تو ان کا بھی مذاق اڑایا. لیکن اب تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک انتخاب بہت اچھا تھا, اور پھر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اپنے عہدے سے انصاف کیا اور ہمت اور عزم دکھایا اور استقلال دکھایا اور ثابت قدمی دکھائی, اور آئین کے وہ پاسبان اس وقت بنے ہوئے ہیں. اور انہوں نے دندان ساز ہوتے ہوئے ثابت کیا کہ وہ دندان ساز ہی نہیں, وہ دندان شکن بھی ہے, اور انہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کے دانت کھٹے بھی کیے اور دانت توڑے بھی ہیں, اور وہ فزیکلی نہیں بلکہ سیاسی اور آئینی طریقے سے یہ دانت توڑے ہیں. اب اس جو خبر ہے اس کا میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھی چیک کیا, اپنے سورسز سے چیک کیا کہ آخر یہ ماجرا ہوا کیا ہے, صدر مملکت کو یہ ٹویٹ کیوں کرنا پڑی, اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. تو وہ میں ساری انفارمیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بہت ہی دلچسپ ہیں, بہت ہی انفارمیٹیو ہیں, اور حیران کن انفارمیشنز ہیں کہ کس طریقے سے جو سپریم کمانڈر آف آرم فورسز آف پاکستان اور صدر مملکت, ان کو بھی کس طریقے سے بے توقیر کیا گیا, اور ان کو بھی کس طریقے سے غیر فعال کرنے کی کوشش کی گئی, اور ان کے اختیارات 2 نمبر طریقے سے کیسے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. یہ میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کروں گا. لیکن پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس ٹویٹ نے پوری دنیا میں ایک دھماکہ کیا ہوا ہے, اور پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امور مملکت کیسے چلاتے ہیں. نہ ہم وزیر اعظم کو مانتے ہیں, نہ صدر مملکت کو مانتے ہیں, نہ کابینہ کو مانتے ہیں, نہ میڈیا کو مانتے ہیں, نہ عدلیہ کو مانتے ہیں. اور صدر مملکت کا تو بالکل یہ ایک ایسی مثال آئی ہے کہ 75 سال میں ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہی ہو رہا ہو, اور جب زرداری صاحب تھے تو اس وقت بھی ہم ایسی خبریں سنتے تھے کہ ایوان صدر میں ہو کا عالم ہو گیا, کوئی آ نہیں رہا, کوئی جا نہیں رہا, اور اس کو تحویل میں لے لیا گیا, حفاظتی حصار میں لے لیا گیا. اس طرح کی خبریں آتی ہوتی تھیں, لیکن کوئی مانتا نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے لب کشائی کر کے اور حقیقت بیان کر کے انہوں نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اس سسٹم پہ, اس قوم پہ, اور پوری دنیا پہ بتایا ہے کہ جناب یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے. اب تک ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جو ٹویٹس ہیں ان کو تقریباً 1,70,00,000 لوگ دیکھ چکے ہیں. 1,70,00,000 تقریباً, میں بتا رہا ہوں, انگلش اور اردو دونوں کو. یہ ہے اس وقت ان کی خبر. عالمی ذرائع ابلاغ, تمام عالمی ذرائع ابلاغ اس خبر کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں اور ڈیولپنگ سٹوریز کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس خبر پہ بھی سینسرشپ عائد کی گئی ہے, اور ہمارے ہاں پاکستان میں قومی ذرائع ابلاغ جو کہ پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے جی, اور پرنٹ میڈیا ہوتا ہے, ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ نہیں, اس طرح نہیں, سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کو ذرا زیادہ ابھارا جائے, یہ ہو رہا ہے. اور نگراں حکومت, جس کے بارے میں یعنی کہ نگراں حکومت بھی یہ کام کر سکتی ہے, جس کا کام ہی ایک امپارشل ہوتا ہے, امپارشلٹی ہوتا ہے, وہ اتنا بڑا کام کر دیا اس نے, اور بغیر سوچے سمجھے کر دیا. کیونکہ جو میں اب تک آپ کو بتاتا ہوں جی, پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے, ایک ایڈوکیٹ ہے ہمارے بہت اچھے جی ہیں, انہوں نے آرٹیکل 75 جو اس کو ڈیل کرتا ہے, بڑا انہوں نے سادہ زبان میں انہوں نے بات کی ہے کہ آرٹیکل 75 کے 2 حصے ہیں. یہ 2 حصے ہیں آرٹیکل 75 کے 1 اور 2, اور سب آرٹیکل 1 اور سب آرٹیکل 2. تو جو حصہ 1 ہے, پارٹ 1 ہے, وہ ایک ایسی شک اس میں شامل نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر صدر 10 دن کے اندر کسی بل پر دستخط یا منظوری نہیں دیتے تو اسے سمجھا جائے گا کہ صدر کی طرف سے یہ بل کی منظوری دے دی گئی ہے. یعنی جب تک
جو پہلا بل بھیجا جاتا ہے قومی اسمبلی سے الگ پاس ہوتا ہے اور سینٹ سے الگ ہوتا ہے، وہ اس بل پہ صدر مملکت جب تک دستخط نہیں کریں گے وہ قانون نہیں بنے گا، اور اگر وہ قانون دستخط نہیں کریں گے تو وہ قانون نہیں بنے گا، اور اس لیے اس کو از خود قانون تصور نہیں کیا جائے گا اور از خود صدر کی منظوری تصور نہیں کی جائے گی۔ اب وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف جو آرٹیکل 75 کا پارٹ 2 ہے وہ اس میں ایک کلاز شامل ہے کہ جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں مل کے یہ پاس کریں گے بل، تو اس میں یہ ہے کہ بل کی منظوری کے لیے صدر پر ایک لازم ٹائم فریم عائد کرتا ہے۔ اگر صدر 10 دنوں کے اندر بل کی منظوری دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو 10 دنوں کی میعاد ختم ہونے کے بعد بل خود بخود سمجھا جائے گا گویا اس کی منظوری دے دی گئی اور قانون بن گیا ہے۔ جب آئین کی دو دفعات کا موازنہ وہ کہتے ہیں کیا جائے گی تو یہ محفوظ طریقے سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بل صرف آرٹیکل 175 کا پارٹ 1 جو ہے اس کے ذریعے قانون نہیں بنے گا، اور اس شک میں صدر کے دستخط منظوری لازمی ہوگی، اور اگر صدر 10 دنوں کے اندر بل پر رضامندی نہیں دیتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ صدر نے بل کی منظوری نہیں دی اور اسے واپس قومی اسمبلی میں بھیج دیا جائے گا۔ اور آگے انہوں نے کہا جی کہ آئین کے آرٹیکل 75(1)(a) کے تحت دستخط منظوری لازمی ہے، اور منظوری نہیں دیتے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ منظوری دے دی گئی ہے اور اس طریقے سے یہ قانون بن جائے گا۔ اور موجودہ حالات میں آرمی ایکٹ بل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل آرٹیکل 175(1) کے تحت آتے ہیں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہونے تک قانون بننا باقی ہے۔ تو یہ ایک سادہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد کہ اب جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ بھی ایک اس میں یہ ساری کی ساری 2 نمبری جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ پکڑی گئی ہے ساری کی ساری 2 نمبری۔ اس میں کیا ہوا جی کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی توثیق جو ہے گزٹ نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن کی زبان ہے کہ مطابق بلوں کو صدر کی منظوری سمجھا جائے، یعنی تصور کر لیا جائے کہ صدر نے یہ بل منظور کر لیے ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ جس پہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے انڈر اوتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اس بل پر دستخط نہیں کیے، اور نہ انہوں نے دستخط کیے بلکہ انہوں نے جو میری انفارمیشن میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ کیا کہ جب ان کے پاس آئے انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا، آرمی ایکٹ والے میں بھی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ والے میں بھی، دونوں ترمیمی بل جو آئے تو اس میں ڈس ایگری کیا اور انہیں کہا کہ یہ بغیر دستخطوں کے واپس بھجوا دیں۔ اب صدر مملکت کوئی کلرک تو ہے نہیں کہ وہ خود یہ سارے کام کرتے ہیں، وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں اور جو عملہ ہوتا ہے ان کا متعلقہ ان کے سیکٹری ہیں، ان کے ایم ایس ہیں، نیچے ملٹری سائڈ پہ بھی ایک پوری کی پوری ونگ ہے اور سول سائڈ پہ بھی ونگ ہے، وہ آرڈر آگے پھر امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور آگے پروسیس کرتے ہیں۔ تو صدر مملکت نے یہ کہا 2-3 دفعہ پوچھا، 2-3 دفعہ پوچھا بھی، کیونکہ باقی جو بل ہیں انہوں نے منظوری دے دی اور ایک دن 13 بل منظور کیے تو وہ پریس ریلیز آیا کہ جی آج 13 بل ہو گئے، اس سے پہلے بل منظوری کے لیے دیے جاتے رہے وہ، اور 13 بل انہوں نے واپس کر دیے وہ۔ تو صدر مملکت بار بار پوچھتے رہے اپنے عملے سے، متعلقہ سٹاف سے کہ وہ آپ نے واپس بھیج دیے، تو سٹاف نے یہ کہا کہ ہاں وہ واپس بھیج دیے، اور حالانکہ وہ واپس بھیجے نہیں تھے، اس کو رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ اور اس کے بعد اب یہ جو معاملہ ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ تصور کر لیا جائے، تصور کیا گیا کہ یہ منظوری صدر مملکت نے منظوری دے دی۔ 10 دن گزرنے کے بعد دونوں بلوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل 11 اگست سے، جبکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 17 اگست سے منظور تصور ہوگا، یعنی کہ منظور یہ از خود ازیوم کر رہے ہیں، ازیوم کیا جا رہا ہے کہ یہ تصور ہوگا، اور گزٹ نوٹیفیکیشن پر 18 اگست کی تاریخ درج ہے۔ اب یہ پوچھنا یہ ہے کہ ایک 11 اگست کا ہے تو اس وقت کیوں نہیں کیا، اور کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آگے جا کے بتاؤں گا کہ جو گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این اور 15 جماعتی، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ تو 11 اگست سے انہوں نے کہا کہ تصور ہوگا، اگر ان کو بھیجا تھا تو وہ کر دیتے، کیونکہ 9 اگست کو اسمبلی ٹوٹی، 10 کو بھی شہباز شریف صاحب 10 کو بھی موجود تھے، 11 کو بھی موجود تھے، 12 کو بھی موجود تھے، تو شہباز شریف صاحب تو تھے 13 تک اور 14 تک تھے، 14 کو اوتھ ہوا ہے تو وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، تو 14 اگست تک تو وہ خود موجود تھے۔
تو پھر اس وقت کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیوں کیا؟ نگراں حکومت نے، کیونکہ نگراں حکومت نے، ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو اندازہ تھا 15 جماعتی حکمراں اتحاد کو، کیونکہ ایکچوئل تو گورنمنٹ انہی کی تھی اس وقت تک، بے شک کابینہ تحلیل ہو گئی تھی، وزیر بھی، وزیروں کے پاس گاڑیاں بھی تھی، سب کچھ بھی تھی، ڈائریکشن ان آفیشلی تو وہ لے رہے تھے، لیکن اس وقت نہیں ہوا۔ یہ ان کے جانے کے بعد 18 اگست کو 14 اگست کو نگراں حکومت تشریف لاتی ہے، اور 18 اگست کو پھر یہ گزٹ نوٹیفیکیشن اس پہ تاریخ لکھی جاتی ہے، اور اس پہ ازیوم کر لیا گیا۔ تو یہ ازیوم جو ازمپشن ہے، یہی صدر مملکت نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ واضح طور پہ، اچھا انہوں نے اب سٹاف سے پوچھا، سٹاف نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہم نے واپس بھیج دی ہیں جی۔ اب جب سٹاف غلط کہہ رہا ہے، یا پھر یہ نگراں حکومتوں نے 2 نمبری کی ہے، نگراں حکومت نے، اور ایوان صدر کا عملہ ملوث ہے، یا پھر نگراں حکومت ملوث ہے، اور نگراں حکومت کے ساتھ کون ہے؟ کیونکہ نگراں حکومت کے وزیروں نے جو پریس کانفرنسیں کی ہیں، لا منسٹر نے کی اور انفارمیشن منسٹر نے کی، وہ تو بالکل فارغ، اس میں کوئی ایک رتی بھر بھی وزن نہیں ہے، رتی بھر بھی وزن نہیں ہے، اور انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ صدر مملکت صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے نا، بیوروکریسی وہ بہت محتاط ہوتی ہے، بیوروکریسی 2 نمبری نہیں کرتی، اس طرح سے کہ کل کو یہ چیزیں جائیں گی کورٹ میں، اور کورٹ میں جائیں اور کل کو پھندا جو ہے ان کے گلے میں آئے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ زبان جو استعمال کی ہے، لینگویج کے جناب تصور کیا گیا تو یہ اسی کا ہے، کیونکہ درمیان میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس پہ دستخط نہیں ہے، یہ بتا دیا کہ اس پہ دستخط نہیں، اس پہ آگے چلتے ہیں کہ جناب صدر مملکت نے، یہ بھی میں آپ کو جو میری گفتگو ہوئی کہ صدر مملکت نے یہ پرائیویٹ ٹویٹر کیوں استعمال کیا جی، اور یہ اس کو نوٹ کیوں نہیں لکھا، اس پہ تحریر کیوں نہیں لکھی، اس پہ جواب طلبی کیوں نہیں کی، اپنا سٹاف معطل کیوں نہیں کیا؟ اگین صدر مملکت نے یہ جو پرائیویٹ ٹویٹ اکاؤنٹ سے اپنا براہ راست سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، اس کے پیچھے پوری کی پوری داستان انہوں نے ٹائم دیا ہے، انہوں نے ٹائم دیا ہے، وہ پوچھتے رہے ہیں کہ بھائی کیا سچویشن ہے، اور اس کے بعد یہ ان کا فرض بنتا تھا، ایوان صدر کے عملے کا فرض بنتا تھا کہ آپ ریلیز کریں، لیکن وہ ریلیز بھی نہیں کیا گیا، تردید بھی ریلیز نہیں کی گئی آفیشلی، یہ کیونکہ کنٹرول اس کا مطلب ہے کوئی اور کر رہا تھا، اس کی وجہ بیوروکریسی کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ صدر مملکت تو کہہ سکتے ہیں نا، جب کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تو پھر صدر مملکت نے دیکھا کہ 1 دن گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 دن گزر گئے، نہ ہی یہ بتایا جا رہا ہے، اور جب پتا چلا کہ 18 تاریخ ہفتے کو کہا گیا، اب اس میں یہ جو ہے ہفتے کا دن بتایا گیا جی کہ ہفتے کو 18 اگست کو نوٹیفیکیشن ہوا۔ اب ذرا ہفتے پہ چلے جاتے ہیں، اب یہ 19 تاریخ بنتی ہے، اور جب 19 تاریخ بنتا ہے ہفتہ جی، اتوار ہے 20 تاریخ کو، تو یہ کہتے ہیں 18 تاریخ گزٹ نوٹیفیکیشن پہ 18 درج ہے، جبکہ یہ خبر چلی 19 کو، گزٹ نوٹیفیکیشن پہ 18 تاریخ ہے، اور 18 سے یہ نافذ العمل ہے، 19 تاریخ کو ہفتہ ہے، ہفتے کو یہ خبر چلائی گئی کہ آرمی ایکٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی صدر نے منظوری دے دی۔ تو یہ جو 2 نمبریاں ہیں یہ میں نے ایوان صدر سے کنفرم کیا، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جناب بالکل یہ باتیں درست ہیں، جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے یہ صحیح ہیں۔ اس لیے صدر مملکت کا جو عملہ ہے وہ تو پریس ریلیز بھی اس کو جاری کرنے سے روکا جا رہا تھا، اور کوئی تحریری چٹھی لکھنے سے بھی روکا جا رہا تھا، اور یہ سارا کا سارا نگراں حکومت، کاکڑ حکومت، اور یہ سب اس وقت ہوا ہے 14 اگست کو۔ اب کابینہ جو ہے وہ میرا خیال ہے 14 اگست کو کاکڑ صاحب آئے ہیں، اور کابینہ 3 دن کے بعد آئی ہے، اور یہ اس کے بعد 18 اگست کو یہ سارا کچھ یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے سب کچھ، اور حقیقت یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے اب آتے ہیں جی آگے کہ اب کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہٹایا جا سکتا، اور کیونکہ صدر مملکت کو صرف مواخذے کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، امپیچمنٹ کے ذریعے، اور امپیچمنٹ کا آپشن ختم ہو چکا ہے، وہ مرحلہ ختم، کیونکہ 4 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، الیکٹورل کالج ہے نہیں۔ اب صدر مملکت اس وقت تک صدر رہیں گے جب تک کہ اگلے صدر آ نہیں جاتے، اگلے صدر تب آئیں گے جب 4 صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کا الیکشن ہو جائے گا، تب آئیں گے، پہلے 4 اسمبلیاں آئیں گی، پھر قومی اسمبلی آئے گی، پھر پرائم منسٹر، پھر کابینہ، پھر وہ آ کے صدر مملکت کا انتخاب کریں گے، یہ 5 اسمبلیاں اور سینٹ۔
تو یہ ہے اونلی واحد راستہ جو ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ان کو برطرف نہیں کیا جا سکتا، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا جا سکتا کسی قسم کا، ان پہ مقدمہ نہیں چل سکتا۔ یہ صدر مملکت کو آئین تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اب اگر انہوں نے الوی صاحب کو، پریزیڈنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ زبردستی ہم استعفیٰ لے لیں گے، تو زبردستی استعفیٰ وہ نہیں دے سکتے، اگین وہی بات کریں گے کہ وہ جا کے بتائیں گے کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ تو ان کی منت سماجت، ترلے شرلے جو بھی کیے تھے وہ کیے جا چکے، لیکن وہ اپنی عاقبت خراب کرنے سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو لہٰذا نہ ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، الیکٹورل کالج نہیں ہے، نہ ان کو برطرف کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ آئین اس معاملے میں مکمل طور پہ پروٹیکٹ کرتا ہے صدر مملکت کو۔ تو یہ ہے ہماری داستان۔ البتہ باقی وزیروں کو اور یہ جو ہمارے دوست دانشور ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، اور حالانکہ بڑے بڑے سینئرز جو ہیں وہ نامعقول باتیں کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی، اور آئین جو ہے وہ بول رہا ہے، اور صدر مملکت خود بول رہے ہیں، اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور غیر ملکی سفارت خانے بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ پوری کی پوری میں نے بیک گراؤنڈ پہ جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ محلاتی سازشوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ محلاتی سازشوں نے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیے گئے فیصلوں نے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی عدالت کو، پاکستان کے نظام انصاف کو، پاکستان کے میڈیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو بھی۔ یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔